نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے شب برات یعنی لیلۃ البرات، جس کا دوسرا نام لیلۃ الصق بھی ہے۔ آج کی ہم اس نشست میں اس حوالے سے 3 باتیں کریں گے۔ پہلی بات شب برات کے فضائل، نمبر 2 لیلۃ البرات یعنی شب برات کا اثبات کہ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، نمبر 3 لیلۃ البرات یعنی شب برات کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں مروجہ رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی صورت میرے بھائی کہ لیلۃ البرات جس کو شب برات کہتے ہیں ہم اپنے مروجہ زبان کے اندر، اس کے فضائل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بکثرت موجود ہے۔ یہ مثال کے طور پہ سنن کبریٰ للبیہقی، امام بہقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 3556 کے اوپر اس کے فضائل میں حدیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام منذری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر اس کے فضائل میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کیا، وہاں پر حدیث نمبر جو ہے وہ 1547 ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر صفحہ نمبر 99 کے اوپر مشکل ایک عنوان لے کر آئے ہیں یہ، اور اس کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ یہ اب سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو احادیث نقل کیے اس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے، سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا چند لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا، بلکہ حدیث میں ان اللہ لا ينظر الیہم کہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت کرے گا ہی نہیں۔ ان میں سے پہلا بندہ ہے ولا الی مشرکین، شرک کرنے والا جو بندہ ہے وہ اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ اس طرح فرمایا ولا الی مشاہین، اپنے دل میں کینہ پیدا کرنے والا، کینہ کہتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کی ترکیب اپنے ذہن میں دل میں پیوست کر کے رکھنے والا، اپنے دل میں ترکیب بنانے والا کہ میں لوگوں کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ آگے فرمایا کہ ولا الی مسبلین، یعنی وہ مرد جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، فرمایا یہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ اسی طرح فرمایا ولا الی عاقل للوالدین کہ اپنے والدین کا جو نافرمان ہے وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ ہاں البتہ سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ رب العزت کے حضور یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ اسی طرح میرے بھائی سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو فرمایا تم اس کے رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ روزہ مستحب فعل ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب فعل ہے کہ جو کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے پیغمبر بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں سے یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب کی مغفرت فرماتا ہے، صاحب ایمان لوگوں کی۔ فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں فرماتا، ولا الی مشرکین، اللہ رب العزت مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس طرح فرمایا ولا الی مشاحین، اپنے سینے میں کینے کو پالنے والا بندہ جو ہے اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس طرح ایک اور حدیث میں جو سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، ہم جب دوسری گفتگو کو یعنی اس بات کو جب بیان کریں گے وہاں پر اس حدیث کو آپ کو سنائیں گے۔ یہ وہاں پر حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، یعنی قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کی پشتوں پر، جسم پر جو بال ہیں، اللہ ان بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ بلکہ اب سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتے ہیں، کوئی بندہ ہے فہل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ اور فرمایا کہ فہل من مسترزق، کیا مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو بہرحال
اللہ کے پیغمبر کے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس رات کے اعمال تو ثابت ہیں۔ یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب جگہ اور وقت بدل جائے تو اعمال کی کیفیات اور اعمال کے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے ایک نماز کے برابر میں اجر مل رہا ہے۔ اگر بندہ یہی نماز جامع مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہوتا ہے اور بعد جماعت پڑھ رہا ہوتا ہے، جو ایک نماز ہے یہ 27 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح فرمایا یہی نماز اگر وہ با جماعت مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے تو یہ نماز 50,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے۔ یہ اسی طرح یہی نماز وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں حرم کعبہ میں آ کر پڑھتا ہے تو یہی ایک نماز با جماعت 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جگہ کے بدلنے سے نماز کے اجر کی کیفیت بھی بدل گئی ہے۔ اب وقت بدل رہا ہے، جگہ بدل رہی ہے تو احکام کی کیفیات بھی بدل رہی ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند مخصوص ایام ایسے دیے ہوئے ہیں جن میں اعمال کی کیفیات ہیں، اجر کی جو کیفیات ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ دیکھیں ہم عام حالات میں بھی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نفل ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب فعل بھی ہے یہ، اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے یہ۔ لیکن اگر وہی نفل ہم مخصوص ایام میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ ایام جو اللہ رب العزت نے اجر کی کیفیت کے اعتبار سے بیان فرمائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان کے اعمال کے اجر کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر کے اعمال جو ہیں وہ عام راتوں کے نوافل کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک مختصر سا آپ کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل میں موجود ہیں۔ اب دوسری بات جو کہ آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ ہم 3 باتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض حضرات جو ہے نا وہ اس جو ہے نا لیلۃ البراءت جو ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اس کے 2 نام ہیں، ایک تو یہ ہے لیلۃ البراءت، نمبر 2 اس کو لیلۃ الشک۔ لیلۃ البراءت کا معنی کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت بہت سارے صاحب ایمان لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہے۔ یہ اب اس کو لیلۃ الشک بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الشک کا معنی یہ ہے کہ رجسٹر والی رات، یا اب چونکہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے محل میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور پورے سال کے احکامات اللہ سے لے کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ اب اس میں روزی بھی تقسیم ہے، اس میں موت اور زندگی کے فیصلے بھی ہیں، اس میں زمانے کے حوادثات بھی موجود ہیں، جو احوال پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ملائکہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر تقدیر کے محل سے، اللہ کے تقدیر کے محل سے اپنے اپنے فرائض کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس لیے اس کو لیلۃ الشک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو میرے بھائی اس کا اثبات خود آیات قرآنیہ کی تفسیری روایات سے بھی ثابت ہے۔ یہ اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ یہ اب میرے پاس یہ تفسیر جلالین علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرکزہ کی یہ تفسیر ہے، اور سورہ دخان کی تفسیر جو ہے نا، یہ سورہ دخان جو ہے شروع سے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اب آگے انا کنا منذرین آتا ہے۔ یہ اب اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو لیلۃ مبارکہ کہا گیا نا، اس سے یا تو لیلۃ القدر مراد ہے یا لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات بھی اس سے مراد ہے۔ تو ائمہ محدثین اور ائمہ مفسرین اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح میرے بھائی ہمارے ہاں نا وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے فضائل یا جن سے جو اعمال ثابت ہیں ان کو ضعیف کہہ کر ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ کیا ہر ضعیف روایت قابل اعتماد ہوتی ہے یا وہ قابل رد ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ یہ میرے بھائی ائمہ محدثین کے ہاں یہ ایک اصطلاح ہے ضعیف روایت۔ میرے بھائی ضعیف روایت اگر مختلف سندوں سے مروی ہو تو پھر یہ درجہ ضعف سے نکل جاتی ہے، یہ اپنے ضعف کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث میں نا ایک اصطلاح ہے حدیث کے مراتب میں جس کو ہم حسن کہتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث کی اقسام میں سے ایک حدیث کی قسم حسن آتی ہے۔ یہ اب حدیث حسن جو ہے ائمہ محدثین اسے صحیح احادیث کی اقسام میں شمار کرتے ہیں۔ یہ اور تمام محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے جب ایک ضعیف روایت
اگر ایک ضعیف روایت مختلف سندوں سے مختلف راویوں سے وہ روایت ہو کر آ رہی ہو تو اس روایت کا ذوف جو ہے نا وہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ درجہ ذوف سے نکل کر درجہ حسن میں داخل ہو جاتی ہے، اور درجہ حسن جو ہے نا وہ صحیح روایات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ائمہ محدثین بالخصوص امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث نقل کرتے ہیں نا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یا یوں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یا یوں کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث حسن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی نور اللہ مرقدہ اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں یہ۔ اب میرے بھائی جتنی بھی روایات مروی ہیں ان ساری روایات کو ہم اکٹھا کریں تو یہ ساری روایات درجہ حسن میں آتی ہیں، اور یہ مختلف سندوں سے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ روایات مروی ہیں۔ بطور ایک دو حوالوں کے میں آپ کو یہ حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے، یہ سنن ابن ماجہ کا صفحہ نمبر 99 ہے، یہ سنن ابن ماجہ کا صفحہ نمبر 99 ہے، اور یہاں پر مستقل طور پر امام ابن ماجہ جن کا اصل نام محمد بن یزید القزوینی ہے، یہ اب انہوں نے مشکل اس کے اوپر ایک عنوان دیا ہوا ہے، یہ یعنی یہاں پر ایک ترجمۃ الباب ہے جس کو ہم چیپٹر کہتے ہیں یہ۔ اب وہاں پر وہ عنوان کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات۔ یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس کا عنوان لے کر آئے ہیں، اور اس عنوان میں حضرت ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی نقل کی ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا کہ تم اس کے رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت غروب شمس کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں، فیقول اور فرماتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر له، کہ مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں، مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کر دوں، مجھ سے کوئی عافیت مانگنے والا ہے میں اسے عافیت دے دوں۔ یعنی فرماتے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتے ہیں یہ چیزیں مجھ سے مانگو حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی موجود ہے، اور اس کے آخر میں ہے فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے میرے بھائی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے جس میں الفاظ موجود ہیں لیطالیہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرکین او مشاہین۔ تو خلاصہ کلام کیا میرے بھائی، یہاں پہ 3 روایات امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں روایات مختلف سندوں سے مروی ہیں، کوئی روایت بھی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ تینوں ان میں 2 میں یا 3 میں سب کے یا سب کے ہی راوی سیم ہو، ایسا نہیں ہے، مختلف سندوں سے یہ روایات مروی ہیں۔ اور جب اصول ائمہ محدثین کا بالفرض والمال ان کو ضعیف مانا بھی جائے تب بھی میرے بھائی یہ ضعیف نہیں ہیں، کیونکہ یہ روایات مختلف سندوں سے مروی ہو کر آ رہی ہیں۔ اگر ضعیف مانا جائے تو جب ضعیف روایات ایک سے زیادہ ہو جائیں، 2 ہو جائیں، اور مختلف سندوں سے روایت ہو کر آئیں تو وہ درجہ حسن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ درجہ حسن تو صحیح روایات کا درجہ ہے، وہاں پہ تو ذوق پایا ہی نہیں جاتا۔ اس طرح امام بہقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام منذری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ترغیب و ترہیب کے اندر۔ یہ اسی طرح میرے بھائی تیسری بات جو ہوتی ہے ہماری نشست کی وہ یہ کہ بہت ساری ہم بدعات، رسومات اور خرافات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یعنی ہم اعلان کر کر کے لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انفرادی عبادت ہے، ہر بندہ انفرادی طور پر کرے۔ یہ دوسری بڑی جو بدعت یہاں پہ چلی ہوئی ہے، ان راتوں میں لیلۃ القدر میں یا لیلۃ البرات شب برات میں مردوں کا عورتوں کا با جماعت نماز تراویح پڑھنا۔ یہ میرے بھائی علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور اس طرح کنز الدقائق کے اندر احناف کے نزدیک یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے عورتیں انفرادی طور پر اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور اسی طرح مرد جو ہیں انفرادی طور پر مسجد میں پڑھیں، گھروں میں پڑھیں۔ اس کے لیے اعلانات کا اہتمام نہ ہو، یہ اس کے لیے اعلانات کی ترتیب نہ بنائی جائے۔ انفرادی طور پر ہم ترغیب دے دیں، ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ اور بڑے منظم طریقے سے جو اجتماعات کیے جاتے ہیں تو اس کا تو البتہ اس بات حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری خراب
عرفات کی جاتی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے بنائے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی جتنا عمل اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو اس کو اسی حد میں رکھنا ہی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔